السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر اہتمام تارکی شاذلی روحانی درسگاہ سے میاں نور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے تمام احباب سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کل جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو حصار کے اعمال کی بہت ضرورت ہے۔ حصار کے ایسے اعمال کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنے حصار میں رکھے، محفوظ رکھے۔ عام و خاص کے لیے یہ عام اجازت کے ساتھ ہے۔ تو جیسے ہماری بہنیں بھی ہیں، وہ بھی کر سکتی ہیں، بھائی دوست احباب تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عامل حضرات بھی حصار کے عمل کو اپنا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوی ترین حصار ہے، مضبوط حصار ہے اور قہری حصار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الحمدللہ میرے معمول میں ہے، بہت ہی زبردست حصار ہے۔ تو جیسے آج کل شیطانیت کا دور ہے، لوگ جادو کرتے ہیں، بندشیں لگا دیتے ہیں، کاروبار پہ بندش لگا دی، اسی طرح گھروں پہ بندشیں لگا دیتی ہیں، رشتوں پہ بندشیں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خرافات کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ حاسدین بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حاسدین جو ہے نا وہ حسد میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، اس بندے نے کتنی اسٹرگل کی ہوئی ہے، اور آج وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی محنت دیکھیں، اس کا کام دیکھیں، پچھلے وہ 20 سال سے 30 سال سے 15 سال سے وہ محنت کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے اس کو کوئی جگہ دے دی ہے اور اس لیول پر پہنچ گیا جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے کام معاملات کو بہت آسانی سے چلا رہا ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں بھی یہ بیٹھ کے کھا کیوں رہا۔ اسی طرح ہمارے مقصد ہے کہ گھروں میں معاملات ہوتے ہیں۔ اب گھر خوشحال ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشحال کیوں ہے، اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں اور پھر وہ ایسا کوئی گندا عمل کروا دیتے ہیں، لوگوں سے، عاملوں سے کرواتے ہیں کہ وہ بیچارے کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یا تو اس کو اوپر جادو کر دیں گے، اس کو جادو کے ذریعے زہر کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر جادو کے ذریعے جنات مسلط کر دیتے ہیں لوگ، تو وہ بیچارہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہے، اچھے بڑے معاملات چل رہے ہیں، تو وہ بندہ پریشانیوں میں، مسائل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اب کسی کو اوپر بندش لگا دی یا جادو کر دیا، ہماری بہنیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی۔ ان سارے معاملات کے لیے بہت ہی زبردست حصار کا عمل، یہ میری خانقاہ کی طرف سے آپ تمام احباب کے لیے تحفہ ہے۔ آپ تمام احباب اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اپنے معمول میں رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اس عمل کو اپنے معمول میں رکھیں گے، مستقل مزاجی سے اس کو پڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اللہ کے کرم اور فضل سے اور حضور پونو صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، سلسلے کی برکتوں سے وہ محفوظ رہیں گے، جادو سے محفوظ رہیں گے، اسی طرح جنات کی شرارتوں سے، خبیث ارواح سے محفوظ رہیں گے، بندشوں سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے نا، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ آئے دن مصیبتوں میں، مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ محفوظ رہیں گے۔ ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی الحمدللہ اس عمل سے، حصار کے عمل سے محفوظ رہیں گے۔ جہاں مقصد ہے کہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں یا گھروں میں معاملات ہوتے ہیں، تو اب مقصد ہے کہ جادو کے ذریعے گھر میں پریشانیاں یا گھر میں مقصد چڑچڑاپن، لڑائی یا بیماری یہ کر دینی جادو کے ذریعے، تو یہ آپ حصار اپنے معمول میں رکھیں۔ گھر میں ایک فرد کر لے، 2 بندے کر لیں، سب کر لیں تو بہت زبردست ہے۔ اگر سب کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کاروبار کے لیے ہے تو جیسے ہم کاروبار پہ مرد حضرات جاتے ہیں، صبح کے ٹائم بیٹھیں جا کے، سب سے پہلے آپ یہ حصار پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ 24 گھنٹے شام تک یا دوسرے دن تک بالکل محفوظ رہیں گے، جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، نظر بد سے محفوظ رہیں گے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو
اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ آپ اس کو روزانہ اپنے ورد میں رکھیں، روزانہ آپ پڑھتے رہیں۔ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا یہ کبھی تر مضبوط تر ہوتا جائے گا، اتنا آپ کا حصار مضبوط ہوتا جائے گا جتنا آپ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ تو اس کے میں کوئی بڑی ریاضت بھی نہیں ہے، بڑے کوئی مقصدہ کے معاملات بھی نہیں ہیں۔ یہ میری طرف سے تمام احباب کو سب لوگ اجازت ہے، عام اجازت کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اجازت لینا چاہے تو وہ واٹس ایپ پر اجازت لے لے، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ میسج کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں اجازت دے دوں گا، خاص اجازت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یوٹیوب چینل پر آپ دیکھیں گے تو کمنٹس میں بھی آپ یعنی کہ اس کی اجازت لے سکتے، وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پوری اس کی اجازت دے دوں گا۔ یہ کہ تمام احباب اس کو کریں، اپنے گھر والوں کو کہیں، بہن بھائیوں کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ آپ اپنے زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، فیض و برکات عطا فرمائے۔ تو عمل بہت ہی آسان ہے، بس یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جو احباب بھی عمل کرنا چاہیں پہلے اجازت لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں لیں گے تو بھی اجازت ہے آپ کو۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جو احباب یہ عمل کرنا چاہیں اپنے نام کے اعداد نکالیں، ٹھیک ہے نا، نام کے اعداد نکالیں۔ اب گوگل پلے اسٹور سے کوئی بھی اعداد کیلکولیٹر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں آپ نام لکھیں اپنا، تو یا پھر اس کو چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ کہ یہ ہمارا کیلکولیٹر ٹھیک ہے نہیں، تو اس میں آپ اللہ رب العزت کا پیارا نام ہے اللہ لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ لکھیں گے تو وہ 66 اس کے اعداد ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف محمد لکھیں تو 92 اعداد ہے اس کے۔ تو جب وہ دیکھیں آپ کیلکولیٹر میں یہ ٹھیک آ گیا اعداد، تو آپ کا یہ کیلکولیٹر بھی ٹھیک ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے، جو آپ کے شناختی کارڈ پر، آدھار کارڈ پر، یا آپ کا جو اوریجنل نام ہے، جیسے پاسپورٹ پر بھی لکھا جاتا ہے، شناختی کارڈ پر بھی، تو آپ کا جو اوریجنل نام ہے، اصل نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے میرا نام منور علی ہے، نام تو میاں منور قادری شاذلی اس طرح ہے، لیکن جو اصل میرا نام ہے میرے NIC کے اوپر لکھا ہوا ہے منور علی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ اب جتنے اعداد بن جائیں، اب کسی کے 700 بن جاتے ہیں، کسی کے 1000 بن جاتے ہیں، کسی کے 1200 بن گئے، کسی کے 900 بن گئے، جتنے بھی اعداد بن گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض کا کسی کے نام کے اعداد تھوڑے بنتے ہیں، یعنی کہ 100 150 بنتے ہیں، تو وہ آگے بن لگا کے والدہ کا نام بھی شامل کر لیں، تو یہ سب بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنا نام لکھیں، جو مرد حضرات ہیں تو وہ آگے بن لگائیں گے، پھر والدہ کا نام لکھیں گے۔ جو ہماری بہنیں وہ اپنا نام لکھیں، آگے بنت لکھیں اور آگے والدہ کا نام لکھیں۔ اب اس کے جو تعداد بنے گی اعداد وہ لکھ لیں آپ۔ اب مثال کے طور پہ 900 بن گیا، یا 1000 بن گیا، یا 800 ہو گیا، 800 مرتبہ ہو گیا، تو آپ نے روزانہ کسی بھی ٹائم آپ نے اتنی ہی تعداد میں یا قہارو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے یا قہارو، ٹھیک ہے نا، رے کے اوپر پیش ہے یا قہارو، یا قہار بھی پڑھ سکتے ہیں یا قہارو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اب اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے قبلہ رخی لازمی بیٹھنا ہے، نماز پڑھی آپ نے فجر کی، اس کے بعد پڑھ لیں، یا آپ مقصد ہے کہ اپنے گھر میں آ کے پڑھ لیں، نماز مسجد میں پڑھی ہے، گھر میں آ کے پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں دن میں، تو الحمدللہ آپ کا حصار ہو جائے گا۔ آپ نے پورے توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، بیٹھ کے اپنے پوری تعداد کرنی ہے، اس کے بعد اپنے اوپر توجہ رکھنی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو جنات بندش کا جو بھی آئے وہ کٹ جائے، ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے معمول روزانہ بنانا ہے، پڑھنا ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔
اول آخر درود شریف پڑھ لیں برکت کے لیے، 3 بار 7 بار 5 بار 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ درود شریف پڑھ کے درمیان میں آپ نے اپنے نام کے اعداد کے مطابق، والدہ کے نام کے اعداد کے مطابق آپ نے یا کا ہارو پڑھنا ہے، یہ تا حیات پڑھنا ہے آپ نے۔ تو اس میں کسی کو کوئی رجت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور الحمدللہ اس کے فیض و برکات اتنے ہوں گے کہ آپ کے گرد بہت بڑی ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا، دیوار اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ کوئی بھی چیز آپ کی طرف آتی ہے وہ صرف ایک بال کی طرح ہوگی، کہ ہم جیسے بال دیوار میں مارتے ہیں تو وہ بال واپس آ جاتی، اس طرح ہوگا۔ کوئی جادو آپ کی طرف کیا جائے گا، کوئی کسی نے مقصد ہے کہ جنات آپ کی طرف بھیجے ہیں، کسی نے بندش لگائی ہے، تو وہ سمجھ لو کہ ایک دیوار کی مانند ہوگا، جیسے اس نے بال ماری ہے تو وہ واپس پلٹ جائے گی، آپ محفوظ رہیں گے الحمدللہ۔ تو اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ روزانہ بس 24 گھنٹے میں 1 بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ثانی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہماری بہنیں تو وہ بالکل جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس میں یہ کہ وضو کی طرح بندہ کر لے اور پاک صاف لباس پہن کے تو وہ بالکل اس کو جاری رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تا حیات آپ نے پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا ہے۔ گھر میں 10 افراد ہیں، 10 کے 10 پڑھیں، تو اس گھر میں کبھی بھی جادو جنات شیاطین اور حاسدین کا اٹیک نہیں ہوگا، وہ گھر محفوظ رہے گا الحمدللہ۔ اگر کسی کے گھر میں جادو ہے پہلے سے، اگر کوئی مسائل پیدا کیے ہوئے کسی نے حاسدین نے، تو بھی وہ پڑھیں، تو اس سے الحمدللہ یہ چیزیں کٹ جائیں گی۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض کا ہم جب پہلے دن پڑھتے ہیں تو تھوڑا جیسے جسم بھاری ہو گیا، سر بھاری ہو گیا، تو سمجھ لے کہ آپ کا عمل چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پی لیں اس کو، تو اسی ٹائم آپ کا سر بھاری ہوا یا جسم بھاری وہ ہلکا ہو جائے گا، یا چہرے پہ تھوڑا سنبھال لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ہمیشہ کے لیے۔ اچھے گھر میں ہیں تو والدہ پڑھ سکتے ہیں، والد بھی پڑھ سکتا ہے، تو جب اس کی تعداد پوری پڑھ لیں، اپنے نام کے اعداد کے مطابق ہی پڑھ لیں، پڑھ کے اپنے آنکھیں بند کرے تصور کر کے بچوں کے اوپر دم کر دیں، تو الحمدللہ بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو یہ بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، مخلوق خدا کی نیت سے یہ میں نے عمل دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی فیض و برکات آپ کو عطا فرمائے اور آسانی عطا فرما دے۔ آپ یہ بالکل آپ کو اجازت ہے۔ تو تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے نا، آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل پر بہت ہی مجرب اور بہترین عمل پیش کیے جائیں گے لوگوں کی، مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے۔ ایسے اعمال میں دوں گا جو بالکل سہل آسان ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہر کسی کے کرنے کے ہوں گے، لیکن اس میں یہ ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ لوگ جانتے ہیں، ہمارا سلسلہ میں رجت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عمل پڑھتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے عمل پڑھا ہے، اللہ کی محبت قرب پانے کے لیے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے۔ حساب بھلے آپ کر رہے ہیں لیکن یہ نیت ہے تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی آپ نے یہی نیت رکھنی کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ تو اس سے پوری فیملی، پورا گھر، آپ کا کاروبار، بزنس محفوظ رہے گا۔ دکان پر آپ جاتے ہیں تو شاپ پر جاتے ہیں، کارخانہ، فیکٹری ہے، دفتر ہے آپ کا، تو بہت زیادہ حاسدین ہیں، تو آپ جا کے بیٹھیں، سب سے پہلے یہی کام کریں، وہاں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، نہیں دم کر سے ایسے ہی پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ مسجد امام ہے، کچھ بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مقصد ہے کہ وہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مسجد امام بھی اپنے بالکل اس کو ورد میں رکھیں، معمول میں رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ جو ہمارے بہنیں آفسوں میں کام کرتی ہیں تو لوگ پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو وہ بالکل وہ اپنے ورد میں رکھیں، پڑھیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ بندہ ایسا شر پھیلا رہا ہے
جو بندہ ایسا تنگ کر رہا ہے کہ جس سے خرچہ ہے کہ معاملات بگڑ جائیں گے، تو جب آپ پڑھیں اپنا اس کی تعداد پوری کر لیں، آنکھیں بند کر کے تصور کر کے اس کے اوپر پھونک مار لیں، دم کر دیں اس کے اوپر، تو وہ پسپا ہو جائے گا، وہ اپنے سمجھ لو کہ خود ہی اپنے معاملات میں مسائل میں پھنس جائے گا، آپ کی طرف سے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو تمام احباب کو یہ اجازت ہے. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتوں سے نوازے. آخر میں لاسٹ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پاک نام کی برکتیں عطا فرمائے. اور یہ دعا بھی کرا کریں جب آپ نماز کے لیے نماز پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ذکر و اذکار کی محبت عطا فرما، ذکر و اذکار کی خوشبو عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما. دیکھیں جب آپ کو نماز کی لذت مل گئی، ذکر و اذکار کی لذت مل گئی، آپ ہر چیز کی لذت بھول جائیں گے. یہ وہ عظیم لذت ہے کہ سب کچھ بندہ بھول جاتا ہے، بہت ہی زبردست. تو آپ جب بھی دعا کریں اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، اپنے تمام حاجتیں کے اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیں، جو بھی آپ کی دعائیں. لیکن یہ دعا لازمی کریں کہ یا اللہ ہمیں نماز کی لذت عطا فرما دے، نماز کی خوشبو عطا فرما دے، ذکر و اذکار کی خوشبو عطا فرما دے. تو الحمدللہ جو ہم پڑھیں گے تو وہ اس کی ہمیں لذت بھی ملے گی، اس کا فائدہ بھی ہوگا. تو تمام احباب اس طرح اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں. اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے.